24वें पारे में जो आयत रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, جی اللہ تو ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکے. اگر کوئی چیز فائدہ دیتی نہیں تو پھر یہ ہم دعائیں کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دعا کر سکتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم نے دعا کا کب منع کیا؟ میں نے کہا آپ تو منع کرتے، آپ تو منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، جنازے کے بعد ایسے جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں اور قبرستان میں ایسے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں اب ہمیں سمجھ آ گئی دعا کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا دعا کر سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے. دعا کیا ہے؟ عبادت. تو یہ کہاں شریعت میں آ گیا کہ ایک عمل تمہارے پاس دلائل اگر آ گئے تو تم کہتے ہو یہ عمل جائز ہے، تو بھائی وہ نیکی ہے تو دوسری نیکی جائز کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ جب دعا کو تم ماننے کے لیے تیار ہو تو قرآن، درود پاک، اوراد و وظائف، اس کا کیا معاملہ ہے؟ 1 درجن سے زیادہ حضور کی حدیثیں ہیں اور ایسے واقعات ہیں جس میں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کی اجازت سے، حضور کے کہنے پر امت کے لیے ایصال ثواب کیا. سب سے بڑھ کر یہ قربانی میں تو یہ بھی روایت سنا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کی طرف سے مینڈا ذبح کرتے تھے، پہلے مینڈا ذبح کرتے تھے پھر دعا کرتے تھے اللہم تقبل من امتی محمد. دعا بعد میں ہے، پہلے عمل ہے. اگر یہ فائدہ دینا ہی نہیں ہوتا تو حضور ہر سال امت کی طرف سے مینڈا ذبح کیوں کرتے؟ ایک تو یہ حضور کی خاصیت ہے، دوسرا رب کی یہ شان نہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ثواب پہنچائے. دوسروں سے کسی نے پوچھا کہ بھائی ایک قرآن پاک آپ نے سب مسلمانوں کو بخشا تو کیسے پہنچے گا؟ سمجھے نہیں، بیچارے اپنی عقل پہ تولنے لگے کہ 1000 کا نوٹ ہے تو مجھے سب کو دینا تو 100 روپے دوں گا. ان کو رب کے خزانے کا پتہ ہی نہیں. وہ کہنے لگے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، تھوڑا تھوڑا ہوگا، الحمد کی الف ایک کو ملے گی، لام ایک کو ملے گا، ہا ایک کو ملے گا، اور یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر والناس سے قرآن بٹے گا. میں نے کہا اللہ اکبر. حضور نے جو ایک مینڈا ذبح کیا، حضور کے صحابہ کا بھی یہ طریقہ رہا. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک مینڈا ایصال ثواب کے لیے جو میں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں نا، رب کی شان ایسی ہے سب کو پورے مینڈا ہی کے ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے. آپ کس حوالے سے کہاں سے لے کے جا رہے ہیں؟ یقین مانیں آپ تعصب کا اینک اتار کر میں ان بھائیوں کو کہتا ہوں کہ آپ اس بات کو پڑھیں دیکھیں. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج تک 2 بھائی جھگڑا کر رہے ہیں کہ نیاز کھانی ہے کہ نہیں کھانی، فاتحہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یار تم سمجھے نہیں قرآن. اچھا صحابہ نے سمجھا، اہل بیت نے سمجھا، امت کا پورا عمل ہے. ایک معتزلہ کا گروہ اٹھا کر تم نے پوری امت پر یہ نافذ کر دیا. اللہ. لہٰذا یاد رکھیں قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. مشہور واقعہ نہیں ہے؟ حضرت سعد نے پوچھا تو حضور میری ماں زندہ ہوتی تو صدقہ کرتی. مشکات کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے. تو اب ان کا وصال ہو گیا، کیا کروں حضور؟ فرمایا صدقہ کرو ثواب ملے گا. پوچھ بھی لیا عمل کون سا بہتر ہے؟ سرکار نے فرمایا پانی. تو حضرت سعد نے کیا کیا؟ پانی کا کنواں کھدوایا. حاضی لام سعد. تو عمل کا نام بھی صحابی نے خاص کر دیا. تو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ 11ویں شریف کی نیاز ہے تو کہاں سے غلط ہو گیا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کنواں کھدوا دو، یہ زیادہ ثواب ہے. انہوں نے ماں کے وصال کے بعد کنواں کھدوایا، پھر تختی بھی لگا دی، گویا لکھ دیا یہ میری ماں کا کنواں ہے، کہہ دیا. تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا کہنے علامہ صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.